आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के मरीज़ों की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है, इन्फेक्शन रेट कम हो रहा है, अमवात में मुसलसल कमी हुई है। पाकिस्तान में हर लिहाज से अल्लाह ताला का बड़ा करम है और इसी पूरी सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया में कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में इस वक्त कोरोना बिल्कुल काबू से बाहर है। वहाँ कोरोना के शोले आसमान तक पहुँचते नज़र आ रहे हैं, गोया कि तबाही की कैफियत है जो कि हर तरफ वहाँ दिख रही है। इसी में तमाम इंतज़ार है इस बात का कि वैक्सीन आए, एक कामयाब वैक्सीन आए जिससे कि कोरोना के मर्ज़ को रोका जा सके। और तमाम साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि सिर्फ एक कामयाब वैक्सीन ही कोरोना का इलाज हो सकता है और दुनिया से कोरोना के ख़ात्मे का बाइस बन सकती है। अच्छी खबर यह है कि कोरोना वैक्सीन की आमद है और इसमें मज़ीद बेहतरी की इत्तलात मिली हैं, मज़ीद कामयाबियाँ सामने आई हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका के इश्तराक से बनने वाली वैक्सीन के हवाले से कल जो मज़मून शाया हुआ लैंसेट में साइंटिफिक मैगज़ीन, जिसमें कि बताया गया कि इसके इब्तदाई जो ट्रायल्स हुए हैं वो बहुत कामयाब रहे हैं और इसके जो इसकी कामयाबी के इम्कानात हैं यकीनन वो बहुत हौसला हो रहे हैं, हौसला अफजा हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स बरतानिया में भी हुए हैं, चाइना में भी हुए हैं। तकरीबन बरतानिया में 1000 वॉलंटियर्स पर यह ट्रायल हुआ, चीन में 500 वॉलंटियर्स पर यह ट्रायल हुआ और इब्तदाई नताइज जो आए हैं वो बहुत हौसला अफजा बताए गए हैं। इसके बाद एस्ट्राजेनेका का कहना है कि वो क्योंकि नताइज हौसला अफजा हैं वो अपने फौरी तौर पर तैयारियां शुरू कर रही है कि इसके वाइल्स यानी कि इस वैक्सीन के वाइल्स तैयार शुरू करे और इसके लिए अरबों वाइल्स जो है वो अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है और इस साल के आखिर तक तैयार कर लेगी इस उम्मीद पे कि ये ट्रायल कामयाब रहेगा। इस वैक्सीन के हतमी और फैसला कुन नताइज आने बाकी हैं, मगर तैयारियां पूरी क़ुव्वत से जारी हैं। कल इस हौसला अफजा खबर को वेलकम किया बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर बरतानिया 1 अरब वैक्सीन्स का ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि उसे जैसे ही ये मामला आगे बढ़े सबसे पहले वो चाहता है कि 1 अरब वैक्सीन बरतानिया के हाथ आए और वो चाहते ये हैं कि ये इस साल के आखिर तक या अगले साल के शुरू तक जैसे जैसे हतमी नताइज जाएँ बरतानिया इसकी डिलीवरी लेता चला जाए। As you know, there are about 100 different inquiries, different scientific ventures out in the field now. The UK has got some world-leading scientists engaged in this, as the Oxford program, where we've secured 100 million doses already. Obviously, I'm hopeful. I've got my fingers crossed. But to say that I'm 100% confident that we'll get a vaccine this year or indeed next year is, alas, just an exaggeration. We're not there yet. याद है कि इस वक्त दुनिया में 100 से 120 वैक्सीन्स पे काम हो रहा है और ट्रायल्स मुख्तलिफ लेवल्स पे मौजूद हैं। 13 वैक्सीन्स ऐसी हैं जो कि जिनके ट्रायल जो हैं वो इंसानी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। चीन की साइनोवैक और साइनोफार्म कंपनीज़ का ये कहना है कि वो एडवांस स्टेज के अंदर हैं, कामयाबी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उनके भी हौसला अफजा नताइज उनको खबर मिल रही है। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना के हवाले से उसकी वैक्सीन भी जो है वो कामयाबी के मराहिल तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। जर्मनी की क्योरवैक और बायोनेट भी इस हवाले से हौसला अफजा खबर सुना रही है। गोया कि वैक्सीन की आमद है, चंद महीनों में आएगी, 6 महीने में आएगी, अगले साल के शुरू में आएगी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अरसा बाकी नहीं है। इसके लिहाज से हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि बिल आखिर शायद आइंदा चंद महीनों में कामयाब वैक्सीन की आमद के साथ दुनिया से कोरोना के ख़ात्मे का एक अमल शुरू हो जाए। कितनी पुरुम्मीद हैं ये तमाम बातें और इसमें कितनी हकीकत और ठोस है ये तमाम उम्मीदें, इन पर बात करने के लिए एक बार फिर हमें ज्वाइन करेंगे अमेरिका में पाकिस्तान के बहुत ही नामवर वायरोलॉजिस्ट हैं, माशाल्लाह बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट में से एक हैं, डॉक्टर साद उमर। एक बार फिर हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब डायरेक्टर भी हैं
येल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ के। बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब, आपने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया। अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के जो ट्रायल्स हैं, इस हवाले से उन्होंने एक इनिशियल अनाउंसमेंट भी किया है और उस एक सॉर्ट ऑफ ब्रेक थ्रू की बात की है। गोया कि अब दुनिया जो है वो वैक्सीन से कहीं बहुत दूर नज़र नहीं आ रही। बहुत दुरुस्त कहा आपने, एक बहुत हौसला अफजा बात है दो मरहलों पे। एक तो पहली बात ये कि ये प्रोडक्ट इन्होंने शो किया इस वक्त अपनी फेज 1-2 ट्रायल को जो उन्होंने कंबाइन किया, और उस ट्रायल में उन्होंने ये दिखाया कि इनकी अपनी जो वैक्सीन है उसके जो इम्यून रिस्पांस है वो पैदा होता है इंसानों में जब उनको लगाएं। ये इब्तिदाई मरहला है लेकिन बड़ा हौसला अफजा है। पर एक और बात अर्ज करूंगा कि इसमें एक ब्रॉडर साइंसी एक उम्मीद अफजा बात ये है कि उन्होंने, क्योंकि ये सबसे बड़ी अब तक की बड़ी ह्यूमन इंसानी ट्रायल है, तो ये एक प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल भी है कि एक वैक्सीन के जरिए आप ये ब्रॉड बेस, क्योंकि उन्होंने जो दिखाया कि न सिर्फ एंटीबॉडी वाले रिस्पांस आए इंसानी मुदाफ़ती निज़ाम से, इंसानी इम्यून सिस्टम से, बल्कि सेल बेस्ड रिस्पांस भी आए। तो मुख्तलिफ अज्जा को उन्होंने उभारा इस वैक्सीन देने के बाद, और उसकी वजह से काफ़ी हौसला अफजा बात हुई, न सिर्फ इस प्रोडक्ट के मामले में बट साइंसी तौर पे भी। तो डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो भी आपने की कि एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो रही है, लेकिन ये कि किसी और इंसान की एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट नहीं की जा रही, बल्कि ये साइंसी अमल से एंटीबॉडीज़ क्रिएट की जा रही हैं। और ये भी हमें ये बताया गया है कि ये भी एक नई पेशरफ्त है। जी, खासतौर पे इतने पहले छोटी छोटी ट्रायल्स में ये दिखाया गया था, ये सबसे बड़ी 1000 लोगों से ज़्यादा को इन्होंने दी ये वैक्सीन, तो उसके ज़रिए एक आपको बहुत ज़बरदस्त प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल मिलता है कि ये जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं वैक्सीन के ज़रिए, उसके साथ साथ सेल भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टी सेल एक अज्जा होते हैं हमारे मुदाफ़ती निज़ाम के, तो वो भी ऊपर गए और एंटीबॉडीज़ भी ऊपर गई, और तो ये दोनों बहुत हौसला अफजा बात है। एक तो चीज़ अभी बाकी है उसमें साइंसी तौर पे, तो पहली बात ये है कि ये जो ट्रायल थी, क्योंकि आम तौर पे आप जो शुरू करते हैं ट्रायल का प्रोसेस थोड़े यंग लोगों से शुरू करते हैं रिलेटिवली, सो 18 से 55 साल के लोग थे इस ट्रायल में। जो नेक्स्ट मरहला है उसमें जो थोड़ा बुजुर्ग अफराद को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो होते हैं, उन ट्रायलों में उन पे ये देखा जाएगा कि उन पे कैसा असर होता है, क्योंकि कुछ वैक्सीन जो है वो बुजुर्गों में कम काम करते हैं, बुजुर्गों में कम एफिकेशियस होते हैं जवान लोगों के मुकाबले में। सो 2-3 मरहले अब भी बाकी हैं, लेकिन ये बहुत हौसला अफजा बात है। तो डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कल जैसे ये पहला लैंसेट में पेपर आया जिसमें इस ब्रेक थ्रू की बात की गई है, उसके साथ ही एस्ट्राजेनेका ने कहा कि हम प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं और हम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ वाइल्स की जो प्रोडक्शन का है वो आगाज़ कर रहे हैं। क्या ये भी गैर मामूली बात है कि अभी हतमी और फाइनल नताइज नहीं आए, लेकिन कंपनी कहती है कि वट एवर हम प्रोडक्शन तो शुरू करते हैं? जी, ये बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड बात है, क्योंकि आम तौर पे अमल ये होता है कि आप पहले ट्रायल करते हैं, फेज़ 1, 2, 3 मरहलों तक जाते हैं, फिर उसके बाद लाइसेंस दिया जाता है उस वैक्सीन को, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू होती है। क्योंकि एक कंपनी इतना इन्वेस्ट करे इस प्रोडक्शन में और उसके बाद ना वो उनकी जो उम्मीद बढ़ आए, तो फिर काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन चूंकि ये मामला ऐसा है कि एक पूरी पैंडेमिक फैली हुई है, एक इंसानी फंक्शन को, एक पूरा माशरे का एक तरह से स्टेलमेट हुई हुई है, तो इसलिए ये इसका जवाब बनता है कि वो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ताकि प्रोडक्शन शुरू कर दें, ताकि जैसे ही उनको लाइसेंसर मिले या फिर इस वैक्सीन के लिए एक और मैकेनिज्म होगा फुल लाइसेंसर, पहले एक इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन एक चीज होती है कि जो इमरजेंसी में दी जाते हैं लाइसेंस, वो मिले तो वो फौरन उसको सप्लाई करना शुरू कर दें। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जवाब बनता है। और ये तो आपने एक इंसानी और तिब्बी जवाब भी बताया, लेकिन ये भी है ना कि दुनिया में एक रेस है और बहुत इंटेंस रेस है कि कौन वैक्सीन पहले लाता है। ये उस रेस का हिस्सा भी है ना कि इससे पहले, क्योंकि शायद ये ख्याल है कि दूसरी वैक्सीन भी कोई इतनी दूर नहीं है, अगर इससे आगे नहीं है, तो ये तमाम चीज़ों में रेस में आगे रहने की भी बात है। क्योंकि बहरहाल जो कामयाब, जो आगे आएगा, जो सबसे पहले आएगा,
تو ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ طب کے حوالے سے انسانی حوالے سے بڑا کام ہوگا، لیکن سر یہ ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کی بھی تو بات ہے، اگر ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کی بات نہیں ہے، یہ معاملہ بھی ہے نا۔ بالکل درست کہا۔ تو یہ دیکھیں جی، سرمایہ کاری نظام جو کیپٹلسٹ سسٹم ہوتا ہے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، کچھ اچھی چیز ہوتی ہے، کچھ بری چیز ہوتی ہے۔ اس میں سے ایک اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس سے کمپٹیشن بڑھتا ہے۔ تو اگر مارکیٹ میں آنے کے لیے ان کی جو ریس لگی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو تو پروفٹ بنانا ہے، ہوپ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ منافع خوری نہیں کریں گے، اس کی جو پرائس ہے وہ ریزنیبل ہوگی، لیکن بہرحال انہوں نے انویسٹمنٹ کیا ہے، ان کو تو وہ اس پہ اپنا منافع بنانا ہے۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ پہلے سے انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ اگر ویکسین یہ ہو تو تاکہ سب سے آگے رہیں اور پوری مارکیٹ کو کیپچر کریں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعد عمر ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بار پھر۔ ییل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز امریکہ کے نامور سائنٹسٹ ہیں، ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے اداروں کے لیے آج ایک سکھ کا ساتھ نصیب ہوا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پشاور ہائی کورٹ کے اس حکم کو معطل کر دیا جس کے ذریعے 196 مبینہ دہشت گرد جو درجنوں انتہائی بھیانک دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے ان کی ضمانت پر رہائی کا حکم دے دیا تھا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو معطل کر دیا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹے سے وقت کے بعد۔ ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ آج بھی جاری ہے اور آج انسداد دہشت گردی کے اداروں نے سکھ کا سانس لیا جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان 196 مبینہ دہشت گردوں کی رہائی کا ضمانت پہ رہائی کا پشاور ہائی کورٹ کا حکم کالعدم قرار دے دیا جو پچھلے مہینے جاری کیا گیا تھا۔ بہت ہی مشکل صورتحال پیدا ہوئی تھی جب ایک فیصلے کے تحت پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ ماہ 196 ایسے ملزمان جن کی فوجی عدالت سے سزا ہوئی تھی ان کو ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ یکمشت تمام ایسے دہشت گرد جو کہ انسداد دہشت گردی کی جو ادارے ہیں ان کی کئی مہینوں بلکہ کئی سالوں کی کاوشوں سے گرفتار ہوئے تھے، اس کے بعد سپریم کورٹ کے حکم پر قائم ہوئی فوجی عدالت میں ان کو سزائیں ہوئی تھی، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے مختلف حوالوں سے اور مختلف آرگومنٹس کی بنیاد پر ان کی ضمانت پہ رہائی کا حکم دیا تھا، لیکن آج سپریم کورٹ نے اس ضمانت کے حکم کو معطل کیا جس پر انسداد دہشت گردی کے ان اداروں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اگر ایک ساتھ 196 یہ لوگ مبینہ دہشت گرد جو دہشت گردی کے سخت ترین اور انتہائی کڑی الزامات پر جن کی گرفتاری ہوئی تھی اور جن کو سزا ہوئی تھی، یقیناً یہ ایک ڈراؤنا خواب ہوتا انسداد دہشت گردی کے اداروں کے لیے۔ آج کا یہ فیصلہ آیا اور اس کا پس منظر کیا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں جسٹس قاضی امین اور جسٹس امین الدین پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ کا حکم معطل کر دیا جس میں انہوں نے فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ دہشت گردوں کی سزائیں معطل کر دی تھیں۔ دوران سماعت جسٹس قاضی امین نے سوال کیا کہ کیا مجرمان رہائی کے فیصلے کے بعد جیلوں میں ہیں؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب میں بتایا کہ ایسا ہی ہے۔ جسٹس قاضی امین بولے فوجی عدالتوں سے ٹرائل کے بعد سزا ہوئی، ہر کیس کے اپنے شواہد اور حقائق ہوتے ہیں۔ عدالت نے حکومت سے تمام 196 افراد کے خلاف مقدمات کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے سماعت جمعے تک ملتوی کر دی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ اور جسٹس نعیم انور نے اس حوالے سے اپنے تفصیلی فیصلے میں لکھا تھا کہ اعترافی بیانات پر ملزمان کو سزا ہوئی اور انہیں شفاف ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا۔ ساتھ ہی 5 سے 10 سال کی طویل غیر قانونی گرفتاری کے بعد اعترافی بیانات کی ریکارڈنگ، فوجی عدالتوں کے دائرہ اختیار، شواہد کی عدم موجودگی، آئین اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کو بھی فیصلے کی بنیاد بتایا گیا تھا۔ اس سے قبل اکتوبر 2018 میں بھی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس وقار احمد سیٹ نے فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ 74 افراد کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں اسی نوعیت کی 100 مزید اپیلیں موجود ہیں جن کی آج ہی چیف جسٹس وقار احمد سیٹ اور جسٹس ناصر محفوظ نے سماعت کی۔ وزارت دفاع نے 50 کیسز کا ریکارڈ عدالت میں جمع کرایا، باقی کے لیے مہلت چاہیے۔ عدالت نے 1 مہینے کا وقت دیتے ہوئے کہا کہ اگر ریکارڈ 1 مہینے میں جمع نہیں کرایا گیا تو فی کیس روزانہ 10,000 روپے کا جرمانہ ہوگا۔ یقیناً یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ جنوری 2015 میں پارلیمنٹ نے 21ویں آئینی ترمیم کو منظور کر کے فوجی عدالتوں کے دائرہ اختیار کی توسیع کی تھی اور جس کے بعد دہشت گردوں کے کیسز کی فوجی عدالت میں سماعت کی منظوری ہوئی تھی۔ پاکستان کی جو دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ ہے
اس میں ان ڈیولپمنٹس کی اہمیت پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سینئر نامور صحافی جناب رحیم اللہ یوسفزئی، پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسفزئی صاحب۔ یقیناً ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا پچھلے مہینے جب پشاور ہائی کورٹ کے ایک حکم سے یکمشت یہ 196 مبینہ دہشت گردوں کی رہائی کا حکم دیا گیا تھا، ان کی ضمانت منظور کر لی گئی تھی اور یہ یکمشت ہوا تھا۔ یہ بہت ہی مشکل کیفیت تھی اداروں کے لیے، لیکن آج سپریم کورٹ نے یہ مشکل آسان کی کسی حد تک۔ یہ جو فیصلے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، چیف جسٹس تو وقار احمد سیٹھ ہیں، جن کی شہرت یہ ہے کہ وہ آزادانہ فیصلے کرتے ہیں، سخت فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھی جج بھی جو ہیں وہ ان بینچوں میں شامل رہے۔ اس بینچ میں بھی تھے، اس نے 196 لوگوں کی رہائی کا حکم دیا، پہلے بینچ میں ایک اور جج تھے۔ تو یہ ان کے متفقہ فیصلے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح طریقے سے تفتیش نہیں ہوئی، شواہد پیش نہیں کیے گئے، اور عمومی طور پر بھی میرے خیال میں انہوں نے کچھ بنیادی سوالات بھی اٹھائے ہیں، خاص طور پہ جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ تو میرے خیال میں یہ جو مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے ملٹری کورٹ پاکستان میں پہلے بھی بنے ہیں اور اس کے اوپر کافی بحث بھی ہوئی ہے، اعتراضات بھی ہوئے ہیں، لیکن جسٹس وقار احمد سیٹھ جو ہیں انہوں نے کئی ایسے بڑے فیصلے کیے جو متنازع بن گئے۔ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیصلہ جس کا سب سے زیادہ شاید جو متنازع بنا وہ جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے تھا، جب خصوصی عدالت نے فیصلہ دیا اور جسٹس وقار احمد سیٹھ نے لکھا کہ جسٹس پرویز مشرف کو پھانسی دینے کے بعد ان کی لاش کو ڈی چوک پہ لٹکا دیا جائے۔ تو یہ جج صاحب کا وہ فیصلہ بڑا متنازع رہا تھا۔ ہاں بالکل، وہ 3 رکنی سیشن کورٹ کے سربراہ تھے، شریعتی فیصلہ تھا مشرف کو سزائے موت کا یا غداری ثابت ہونے کا، لیکن ان کے مخالف بھی جج تھے، ان کا فیصلہ بھی آیا تھا، اور خاص طور پہ جو انہوں نے فیصلہ کیا جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کے اوپر تو کافی تنقید ہوئی اور کہا گیا کہ اس کا کہیں پر آئین میں قانون میں ذکر نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اگر وہ بات وہ نہ کرتے تو شاید اتنی تنقید اس فیصلے کے اوپر نہ ہوتی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہم نے اس کے بعد دیکھا ہے، اس سے پہلے بھی، کہ جسٹس وقار احمد سیٹھ جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں۔ ایک تو شاید یہ بھی ایک آپ کو پتہ ہے کہ یہ کافی سینئر جج ہیں اور ان کی سپریم کورٹ میں پروموشن ہونی تھی۔ 3 ان سے جو جونیئر جج ہیں، 3 ان کو ترقی مل گئی، وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ یہ سپریم کورٹ میں جائے، اور میرے خیال میں یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور پر ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو کافی اس میں عوامل ہیں۔ لیکن رحیم اللہ صاحب یقیناً جب عدالت فیصلے کرتی ہے تو دلائل کو دیکھ کے کرتی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ جو فیصلہ ہوا اوبویسلی وہ دلائل کی بنیاد پہ ہوا، لیکن دوسری جانب جو پاکستان میں دہشت گردی رہی ہے پچھلے 15-20 سال، اور اس دوران جو آزمائش ہوئی ہے پاکستانیوں کی، اور پھر پورے پاکستان کو جس انداز سے رگیدا گیا ہے، اور پھر جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے جس طرح سے یہ جنگ لڑی ہے، پھر یہ مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کرنا، ان کے خلاف شواہد جمع کرنا، یہ جنگی ماحول کے اندر یقیناً اگر آپ ان کا پرسپیکٹیو دیکھیں تو بڑا مشکل عمل رہا ہے۔ اور اسی دوران جب اس قسم کا عدالتی فیصلہ آ جائے جس میں کہ سالوں پہ محیط جو آپریشن ہوئے ہیں اور اس میں گرفتار ہونے والے 196 لوگ جو شاید درجنوں دہشت گردی کے مقدمات میں اور انتہائی سنگین مقدمات میں ملوث تھے، وہ ان کی ضمانت ہو جائے، وہ رہا ہو جائے، یہ تو ایک نائٹ میئر تو ہے نا اداروں کے لیے۔ جی بالکل، دیکھیں نا یہ جو کیسز بنے تھے اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے، سیکیورٹی اداروں نے، باقی اداروں نے کام کیا، شواہد جمع کیے، لوگوں کو بڑی مشکل سے گرفتار کیا گیا، اور پھر کے لیے خاص طور پہ یہ ملٹری کورٹ جنوری 2015 میں، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے 1 مہینے پہلے پشاور میں آرمی پبلک اسکول کے اوپر ایک بڑا دہشت گردی کا حملہ ہوا تھا،
اور اس کے بعد یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. اس کے تحت یہ 20 جو نکات تھے اس میں ملٹری کوڈ بھی تھی, اور یہ ملٹری کوڈز کے اوپر کافی بحث بھی ہوئی, لیکن بالآخر ساری سیاسی جماعتوں نے اس کی حمایت کی تھی اور وہ کورٹس بن گئی تھی. انہوں نے کام بھی کیا اور فیصلے بھی کیے. کافی فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہو چکا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ملٹری کورٹ جو ہیں وہ بغیر کسی ثبوت کے فیصلے کرتی ہیں. ان کا اپنا طریقہ کار ہے, اس کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہے, لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ غیر معمولی حالات میں رحیم اللہ صاحب, جس ملک میں بھی دہشت گردی کا سامنا کیا ہے ممالک نے, پھر وہ خصوصی قوانین لائے ہیں, پھر خصوصی اختیارات اداروں کو حاصل ہوئے ہیں, پھر خصوصی انداز سے مقدمات چلے ہیں. امریکہ نے تو اپنے حدود سے باہر گنٹانامو میں جیل بنائی, پھر وہاں پہ ملزمان کو اپنے انداز سے ڈیل کیا. برطانیہ میں خصوصی قوانین بنے, پھر ان کو خصوصی انداز سے ملزمان کو ڈیل کیا گیا. ترکی میں, بھارت میں, ہر جگہ جہاں پر دہشت گردی کا سامنا ہے وہاں پر پھر خصوصی قوانین بنتے ہیں, خصوصی انداز میں ان ملزمان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. پاکستان تو بدترین وکٹم تھا دہشت گردی کا پچھلے 15 سال. جی بالکل, کہ غیر معمولی حالات میں غیر معمولی فیصلے کرنے پڑتے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کون سے ملک میں ایسے خصوصی قوانین نہیں بنے. ہر جگہ کے حالات کے مطابق قانون بنے اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے ملک کو محفوظ بنائیں. امریکہ میں کہا گیا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, لوگوں کی پرائیویسی جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہی ہے, اور وہاں پہ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور پتہ نہیں کتنے قوانین اور ادارے بنائے گئے. تو یہ بھارت میں بھی ہوا ہے, پاکستان میں بھی ہوا ہے. پاکستان میں نقصان بہت زیادہ ہوا ہے, اور دیکھیں پاکستان کو ہر طرح کے دہشت گردی کے چیلنجز کا سامنا رہا ہے, ایک نہیں ہے بلکہ کئی بار. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اگر کوئی ایسے فیصلے کیے ہیں تو وہ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے کیے ہیں, اپنے عوام کو محفوظ بنانے کے لیے کیے ہیں, اور دہشت گردوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی جان چھوٹ جائے گی, ان کے خلاف سخت مقدمات بنیں گے اور فیصلے بھی ہوں گے. میرے خیال میں یہ جو حالات ہیں اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ ملٹری کوڈ بنائیں گے. بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسف سے ہمارے ساتھ پشاور سے موجود تھے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. کرپشن کا محاسبہ کرنے والا ادارہ, پاکستان میں میگا کرپشن کے تمام کیسز کی سب سے امپورٹنٹ انویسٹیگیشنز کرنے والا ادارہ, تقریباً 1226 ریفرنسز تیار کر کے عدالتوں میں پہنچانے والا نیب اب خود احتساب کے کٹہرے میں ہے. اور کل سے اس کے لیے کافی مشکل ماحول پیدا ہو گیا جب خواجہ برادران کی ضمانت کیس میں کے تحریری فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب پر کڑی تنقید ہی نہیں کی بلکہ عملاً چارج شیٹ نیب کی جاری کر دی, اور جس کے حوالے سے قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ نیب کے تمام مقدمات پہ اس کا اثر ہوگا, کیونکہ نیب کے حوالے سے جو آبزرویشن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کی ہے اس کے بعد نیب کی حیثیت بڑی حد تک مشکوک ہو گئی ہے. اس حوالے سے کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا 2 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا جسے جسٹس مقبول باقر نے تحریر کیا تھا, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ نیب کا قانون سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیب وفاداریاں تبدیل کرانے, سیاسی جماعتوں کو توڑنے, مخالفین کا بازو مروڑ لیں اور انہیں سبق سکھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. جسٹس مقبول باقر نے اپنے تفصیلی فیصلے میں لکھا کہ مہذب معاشروں میں مجرم قرار دینے کے بعد ہی سزا شروع ہوتی ہے, مگر نیب ایک طرف کے لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے, اس سے ہچکچاتا نہیں ہے, جبکہ دوسری طرف لوگوں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے بےتاب نظر آتا ہے. اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے, کہا یہ گیا ہے کہ لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, ان کی عزتیں رسوا ہو جاتی ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کے مقدموں کا اگر فیصلہ ہو تو ہو. یہ بہت اہم معاملہ ہے کیونکہ نیب اس وقت پاکستان میں میگا کرپشن کیسز کی تحقیقات کر رہا ہے. فیک بینک اکاؤنٹ, منی لانڈرنگ جیسے کیسز ہیں جہاں پر 10 اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں, اور یقیناً یہ پاکستان میں کرپشن کے لیے اس وقت جتنی بھی
کیمپین ہو رہی ہے اس کا یہ انتہائی کلیدی فلیگ شپ ادارہ ہے، اور اس حوالے سے جو کل سے جو اس پہ سوالات اٹھے ہیں، جو شکوک اٹھے ہیں، یقیناً ایک جانب تو وہ لوگ جو نیب کے مقدمات میں زیر سماعت مقدمات میں ہیں، جن کے خلاف تفتیش تحقیق ہو رہی ہے، انہوں نے اطمینان کا سانس لیا ہے، لیکن نیب کے لیے لگتا یہ ہے کہ بہت ہی کٹھن صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ کل کے فیصلے کے بعد قانونی ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کی حیثیت جو ہے وہ بری طرح سے مشکوک بھی ہو گئی ہے اور مجروح بھی ہو چکی ہے۔ یہ ایک بائنڈنگ فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا تمام عدالتوں پہ اور تمام ایگزیکٹو آفیسرز پہ انکلوڈنگ نیب۔ تو اب ہائی کورٹ جو بھی بیل سنیں گی ان کو یہ دیکھنا پڑے گا اس فیصلے کی نظر میں کہ کیا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس تو نہیں ہے، اگر ہے تو بیل گرانٹ ہوگی۔ ہر ہائی کورٹ کو اب ہر بیل کے کیس میں یہ پوچھنا پڑے گا کہ کیا ضرورت ہے ان کو اریسٹ کرنے کی۔ ابھی تو ان کی کنوکشن نہیں ہوئی ہے، نیب کو جسٹیفائی کرنے پڑے گی اریسٹ۔ ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ جو شخص بیل لینے جاتا ہے وہ پری اریسٹ ہو یا پوسٹ اریسٹ ہو اس کو جسٹیفائی کرنا پڑتا تھا۔ سپریم کورٹ نے اب ٹیبلز ٹرن کر دی ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ نیب کو بتانا چاہے گا کہ اس کو اریسٹ کرنا کیوں ضروری ہے۔ ججمنٹ میں تمام چیزیں سمت کی ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے یہ آپ ہرگز پروسیکیوشن کو نہیں دیں گے، یہ آپ ایکیوزڈ کو دیں گے۔ یہاں پہ ہو کیا رہا تھا کہ یہ پک اینڈ چوز کیا جاتا تھا اور پھر چند اشخاص کے خلاف کیس بنا دیے جاتے تھے، بیچ میں ایک آدھا اپروور انٹروڈیوس کر دیا، اور اپروور کی اگر اسٹیٹمنٹ کو آپ لیٹ الون دیکھیں تو اس کی کہیں سے بھی انڈیپینڈنٹ ایویڈنس سے کورابوریشن نہیں ہوتی تھی، تو اس بیسس پہ بے گناہ لوگ جو تھے وہ پھنسا دیے جاتے تھے، اور سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کیس جو ہے وہ چیئرمین نیب ہی کے دستخط سے جاتا ہے ریفرنس، اور وہ نہ صرف سیشن جج کے طور پہ بھی کام کیا، ٹرائل کورٹ بھی انہوں نے چلایا، اس کے بعد ہائی کورٹ کے جج بنے، چیف جسٹس بنے، سپریم کورٹ کے جج بنے اور ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے، تو ان کا ادراک ان سب قوانین کی خود بخوبی ہے۔ لیکن جب اس طرح کے ریفرنسز ہم دیکھتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا تحریری فیصلہ ہے، قانونی ماہرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ناقابل اختلافی مجروح ہو چکا ہے نیب کا امیج، اور یقیناً وہ ملزمان جن میں خاص طور پہ سیاسی شخصیات شامل ہیں، جو کہ جن میں سے حزب اختلاف کی دونوں بڑی سیاسی جماعت کی شخصیات ہیں، چاہے اس میں آصف علی زرداری صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، خورشید شاہ ہوں، شاہد خاقان عباسی ہوں، مفتاح اسماعیل ہوں، احسن اقبال وغیرہ، تمام جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، یقیناً نیب کا کل کا جو یہ تحریری فیصلہ ہے ان کے لیے بہت ہی سکون کے اور بہت ہی خوشگوار لمحات لائے ہیں، اور جو ان کے تبصروں میں بھی نمایاں ہیں۔ نیب کے کنڈکٹ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آج نیب اور حکومت مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ادارے کو ختم کریں۔ اعلیٰ ترین عدلیہ ایک ادارے کے بارے میں یہ بات کر لے پھر اس ادارے کا وجود نہیں رہتا۔ آج یہ ادارہ جو مرضی کرتا رہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس اہم ترین فیصلے کے بعد اصولی طور پہ نیب نامی ادارے کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں۔ نیب کو ختم کیا جانا چاہیے، احتساب کا نیا قانون پارلیمنٹ کو تشکیل دینا چاہیے، اور ایسا ادارہ بنایا جائے جو آزاد اور خود مختار ہو۔ اگر یہ قانون رہے گا تو آپ کسی فرشتے کو بھی یہاں پہ لے آئیں، وہ بھی وہاں پہ ڈیلیور نہیں کر سکتا۔ یہ وہی معاملہ ہے، نیب کے وہی کیسز کا معاملہ ہے جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے 2 ہفتے قبل بہت امپورٹنٹ آرڈرز دیے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ نیب کے معاملات 20-20 سال سے لٹکے رہتے ہیں، نیب ریفرنسز پہ فیصلے نہیں ہوتے، ان کو تیزی سے چلانا چاہیے کیونکہ یہ میگا کرپشن کے معاملات ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ فوری طور پہ چاہے عدالتیں زیادہ بنانی پڑے، 120 عدالتیں بنانی پڑے، 100 عدالتیں بنانی پڑے، فوری طور پہ عدالتیں بنائی جائیں، 1226 نیب ریفرنسز کا فیصلہ ہونا چاہیے، اور انہوں نے تنبیہ بھی کی تھی کہ 3 مہینے کے اندر نیب ریفرنسز کا فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ نیب کا قانون کہتا ہے کہ 1 مہینے کے اندر نیب ریفرنسز کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، اور حکومت اب تقدوں میں مصروف ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ حکم جس کے حوالے سے نیب کی مزید عدالتیں قائم ہونی ہے اور بہت ہی تیزی سے ریفرنسز کی سماعت ہونی ہے، کیونکہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا حکم ہے۔ اسی دوران سپریم کورٹ سے ہی یہ آبزرویشن بلکہ تحریری فیصلہ
جس سے نیب کی حیثیت قانونی ماہرین کے نزدیک ناقابل irreparably ڈیمیج ہو چکی ہے. لیکن اس پر ہم ایک اور قانونی رائے حاصل کریں گے. حکومتی رائے کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف سے منسلک قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں, یہ ہمیں دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر سائنس سے ٹیکنالوجی اور خود سینئر لائر ہیں جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. آپ نے دیکھا کہ قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ irreparably کل کے فیصلے سے نیب مجروح ہو چکی ہے. سیاسی جو لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ نیب کا ادارہ اب ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ جس قسم کی آبزرویشنز اور یقیناً بہت ہی سیریس بہت ہی سنگین آبزرویشنز اس تحریری فیصلے کے اندر موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں نیب کا مستقبل اب کہاں کھڑا ہے, اور وہ 1226 جو میگا کرپشن ریفرنسز ہے وہ کہاں کھڑے ہیں؟ کیونکہ خیال یہی ہے کہ اس حکم نامے کا, اس تحریری فیصلے کا ہائی کورٹس پر اور احتساب عدالتوں پہ بھی اثر ہوگا. ویسے تو اگر آپ سپریم کورٹ کے آبزرویشنز وغیرہ کے اوپر جائیں تو وہ تو اپنے علاوہ تمام ہی اداروں کے بارے میں ایسی آبزرویشنز آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں ملیں گی. پولیس کے بارے میں اس سے پہلے درجنوں ججمنٹس ہیں جو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح اپنے آبزرویشنز جو ہے یہ دے چکی ہے. البتہ نیب کے ادارے کے اوپر یہ جو آبزرویشنز آئی ہیں ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کامران صاحب کہ 1997 میں یہ ادارہ بنایا تھا, نواز شریف صاحب نے بنایا تھا. اس وقت اس کا نام قومی احتساب بیورو رکھا تھا, سیف الرحمان کو اس کا ہیڈ لگایا تھا. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے گٹھ جوڑ کیا گیا اس وقت بینظیر بھٹو شہید کے خلاف اور تمام ایک مقدمات بنانے کے لیے. تو یہ ادارہ افتتاح اس کی تو خود نواز شریف صاحب نے کی. بعد میں پرویز مشرف صاحب کے دور میں اس کا نام نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہو گیا, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا ایک دور گزرے, دونوں نے اس ادارے کو برقرار رکھا. اور اس وقت ادارے کا جو تمام سٹرکچر ہے یا پی ایم ایل این کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے, تمام اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ ان کی اپنی کی ہوئی ہیں. اور ایکچولی 99% اس وقت جو مقدمات ہیں وہ بھی انہی کے دور کے بنے ہوئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے میری رائے پوچھیں تو میری نظر میں تو پوری دنیا میں وفاق کی سطح کے اوپر اس طرح کے 2-3 ادارے ہوتے ہی نہیں ہیں. امریکہ میں ایف بی آئی ہے, اس طرح سے ہندوستان کے اندر سی بی آئی ہے. آپ ایک ادارہ بنائیں وفاق کی سطح کے اوپر, اسی طرح سے ایف آئی اے میں, نیب میں, ان میں آپ وسائل بھی ضائع کرتے ہیں. آپ کا جو ایک پیرافرنیلیا ہے وہ بھی آپ نہیں بنا پاتے, پھر ایکسپرٹیز آپ اس میں نہیں ڈال پاتے. سو اگر آپ نیا نیب کا قانون بنانا چاہتے ہیں, جو میں فلور آف دا ہاؤس کے اوپر بھی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک بنیادی منیمم کامن ایجنڈا ہونا چاہیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, جس میں یہ بھی طے ہونا چاہیے. آپ آئیڈیلز کی بات کر رہے ہیں فواد صاحب, آپ آئیڈیلز کی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. ہم تو اس وقت حالات حاضرہ کی بات کر رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ انتہائی اہم فیصلہ, اس میں نیب کے حوالے سے اس فیصلے کے اندر بہت ہی کلیدی نکات ہیں. اس موجودہ نیب کا, اس کے 1226 ریفرنسز کا اب ہوگا کیا عدالتیں متاثر نہیں ہوں گی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے سے, اور مقدمات متاثر نہیں ہوں گے؟ بڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کیا اگر آپ پری پیرا دیکھیں گے تو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو تمام آبزرویشنز ہیں یہ ٹینٹیٹیو ان نیچر ہے اور اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے مقدمات کے اوپر, اور ایون اس مقدمے کے اوپر جو سپریم کورٹ نے جس مقدمے میں یہ فیصلہ دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹینٹیٹیو ہے اس نیچر میں. اگر آپ اسپیسیفکلی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کے اثرات نیب کے اوپر اور نیب کے ریفرنسز کے اوپر کیا ہوں گے, تو میڈیا کے حوالے سے تو ٹھیک ہے, ایک آج اپوزیشن نے پریس کانفرنس بھی کی اور اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں بھی کی, لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی اس کا سبسٹینٹیو لیگل اثر ہوگا تو بڑا مشکل ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کی پولیس کے رپورٹس کے اوپر سے بھی زیادہ سخت آبزرویشن ہے. فواد صاحب بجا فرمایا آپ نے, کیونکہ ہم بھی فالو کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے 2008 سے 2013, 2013 سے 2018, پھر اب سپریم کورٹ آف پاکستان مسلسل نیب کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں شاید اس سے بھی سخت الفاظ, سخت آبزرویشن, سخت فیصلے کر چکی ہے. چیئرمین بدلے گئے ہیں اور نہ جانے کس انداز کی جو ہے وہ اس کی تنبیہ ہوتی رہی ہے, اس کی سرزنش ہوتی رہی ہے, اس کے خلاف آبزرویشنز, فیصلے آتے رہے. یہ خوب ہے ہمارے ملک کے اندر کہ اس کے باوجود ادارہ اپنی جگہ قائم ہے, بھرپور انداز سے کام بھی کر رہا ہے, اس کے مقدمے بھی چل رہے ہیں, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. یہ بھی بڑی ایک انوکھی سی بات لگتی ہے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو پھر سپریم کورٹ کا جو ایک پورا
फैसला है और उसके आखिर में आप कह दें कि ये टेंटेटिव इन नेचर है और ये इसके असरात नहीं होंगे, तो फिर जाहिर है कि इसका असरात जो है वो नहीं होंगे। तो इसलिए इसकी एक आई वुड से कि एक जनरल परसेप्शन की हद तक तो बात सही है, लेकिन सब्सटेंटिव लीगल इसका कोई असर होगा नहीं होगा। हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल होगा इस पे, क्योंकि आपके ख्याल में हुकूमत इस ऑब्जर्वेशन को सामने नहीं लाएगी? और कल हमें ये बताया गया, माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि इस हवाले से जो शॉर्ट ऑर्डर है वो 4 महीने पहले आ चुका है और उसको चैलेंज नहीं किया नैब ने, तो अब इसमें कोई रिव्यू वगैरह की भी गुंजाइश नहीं है और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है ये हतमी नौइयत का है। नहीं देखिए ना, वो तो ज़मानत का फैसला है ना, तो ज़मानत को उन्होंने रिव्यू नहीं किया। अगर वो रिमार्क्स एक्सपंज करने के ऊपर जाएं तो जाहिर है वो अब जा सकते हैं, क्योंकि रिमार्क्स तो जो है वो आई ही अब है। दूसरी जो है, जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक है या आप कहिए कि इसके ऊपर केसेस के ऊपर, देखिए तो बहुत कुछ तो हुकूमत भी नहीं है नैब से, क्योंकि जो मुकदमात नवाज शरीफ साहब के ऊपर या बाकी लोगों के ऊपर हुए उनमें अल्टीमेटली जो नताइज, देखिए पाकिस्तान का सिटीजन है होने की हैसियत से मेरा आपका किसी और का इंटरेस्ट क्या होगा? हमारी ज़ाती दुश्मनियाँ तो नहीं है लोगों से, हमारा इंटरेस्ट तो ये है कि जो मुकदमात बने और इतने ग्लेरिंग फैक्ट्स के साथ बने वो किसी उसको जो इंजाम तक पहुंचना चाहिए। अगर पैसे बनते हैं उनके पैसे वापस आने चाहिए और पाकिस्तान के खजाने में जमा होने चाहिए। इसी तरीके से जो मुल्ज़म है उनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन हम देखते ये हैं कि नैब ने एक तो अपना इतना फैला दिया मामला कि वो मुकदमात जिनसे लोगों का इंटरेस्ट था या पब्लिक इंटरेस्ट था, जो मिसाल बन सकते थे, वो मिसाल नहीं बन सके। और फिर जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क से जो है वो गए, और उसके बाद से फिर इससे पहले भी यही होता रहा है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वैलिड ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि इसके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा एक पॉलिटिकल एंगलिंग है इस सारे मामले की, जो कि नहीं होनी चाहिए किसी भी तफ्तीशी इदारे की। और ये एक माजी में इसको इस तरह इस्तेमाल होता रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मौजूदा फैसला दिया है इसका असर भी उसकी रेपुटेशन के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, सब्सटेंटिव लीगल शायद उतना ना पड़े। अच्छा फवाद साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, ये था ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे डिस्कशन हुई, लेकिन एक बराह रास्त आपसे ताल्लुक़ है। आपसे थोड़ी देर पहले रुयत हिलाल कमेटी कह रही है कि रुयत नहीं हुई है चाँद की और अब ईद उल अज़हा जो है 1 अगस्त को होगी, और जिससे आपके जो अंदाजे थे या जो रीडिंग थी, जो साइंटिफिक आपने जो कैलेंडर जारी किया था, पहली बार जो है वो फेल होता हुआ नज़र आया है। जी कमरान साहब, देखिए ना, ये तो एक बहस है। वो कहते हैं कि चूंकि बादल है और चाँद नज़र नहीं आया। अब जो साइंटिफिक कैलकुलेशन है उसके मुताबिक कल रात को 10:33 के ऊपर चाँद की जो बर्थ है वो हो चुकी है, और आज चाँद इस वक्त तकरीबन, जब आपका प्रोग्राम चल रहा होगा तो तकरीबन 24 घंटे का है। अब देखिए, अगर आप ये बहस करें कि नहीं चूंकि हमें बादल हैं और चाँद नज़र नहीं आया तो इसलिए हम ईद नहीं करेंगे, और कल जो है वो चाँद की 1 तारीख होगी जब हमें नज़र आएगा, तो ये तो फिर आपकी मर्जी है। अदरवाइज अगर आपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है तो रोएट ऐप के ऊपर जाइए और आप देख लीजिए कि चाँद जो है वो उस वक्त कहाँ के ऊपर है। अगर आप बादलों के पीछे देखना चाहें तो, अगर आप बादलों के पीछे नहीं देखना चाहते लेकिन फवाद साहब, रुयत तो ज़रूरी है ना, कि चाँद को इंसानी आँख से देखना तो ज़रूरी है ना, तो ये तो शरई तकाज़ा है। देखिए, ये तो एक मजहबी मामला है। इमाम मोहम्मद बिन हम्बल की ओपिनियन अलहदा है, इमाम शाफी की ओपिनियन अलहदा है। एक इमाम कहते हैं कि नहीं ये साइंटिफिक मामला है, एक इमाम कहते हैं कि नहीं इसको आँख से देखना ज़रूरी है। तो ये तो एक उलमा का एक मसला है जिसमें ज़ाहिर है मेरा कमेंट नहीं होगा, लेकिन अमामीन भी इसके ऊपर डिवाइडेड हैं। लेकिन असल में तो देखिए, इससे पहले तो नमाज भी जो हम जो है वो तो सूरज को देख के पढ़ते थे, आप घड़ी को देख के जो है वो करते हैं। सो ये तो एक आपने अपनी इंटरप्रिटेशन देनी है कि आपको मज़हब की इंटरप्रिटेशन है क्या आप एक फॉरवर्ड लुकिंग और प्रोग्रेसिव तशरीह चाहते हैं या आप एक माजी के ऊपर मबनी तशरीह चाहते हैं। ये तो फैसला कौम ने और काबीना ने करना है। हमारा इनपुट जो है वो तो हमने दे दिया। थैंक यू सो मच। फवाद चौधरी, वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कंस्ट्रक्शन पैकेज। इस हवाले से जो मुख्तलिफ इक़दाम हुकूमत ने किए, बहुत बड़े बड़े फ़ैसले कराए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, और इसके असरात भी शुरू हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक 40 इंडस्ट्रीज़ का पहिया घूमना शुरू हो गया है,
اس کے اثرات بھی ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، مگر بہت کچھ ایسا ہے جو کہ شاید ضروری ہے اور پورے معاملات کی درستگی کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ایک ڈیفرنٹ رائے ہم حاصل کریں گے۔ پاکستان میں ریل اسٹیٹ کے متعلق کنسٹرکشن کی جو کمرشل کنسٹرکشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے بہت ہی مستند ادارہ ہے زمین.com، جن کے پاس سائنٹیفک ڈیٹا ہوتا ہے اس پورے معاملات کا، ان سے بات کریں گے اس سلسلے میں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وزیر اعظم عمران خان نے پچھلے 2 سال کے دوران اپنا سب سے زیادہ وقت، اپنی سب سے زیادہ قوت اور اپنی ساری جو ان کی جو اختیارات ہیں ان کا بھرپور استعمال کیا ہے، صرف اس لیے کہ پاکستان میں کنسٹرکشن کا کام چل سکے، پاکستان میں اس کے ذریعے معیشت چل سکتی ہے اور ان کی حکومت کی کامیابی اور معاشی ناکامی کا تعین کر سکتا ہے یہ سیکٹر۔ اس کے لیے یقیناً تاریخی اقدامات کیے انہوں نے، سر توڑ خود کوشش کی اور جس کے نتیجے میں وہ چیزیں ہوئی ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ پہلی بار پاکستان میں بینکوں کو قائل کیا گیا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور تمام بینک قائل ہو گئے ہیں کہ وہ ہاؤسنگ فائنینس کریں گے۔ اس سے پہلے اس حوالے سے جو فور کلوجر لاز کے مسئلے لاہور ہائی کورٹ پہ پھنسے ہوئے تھے، اس حوالے سے بھی حکومت نے اپنی بھرپور کوشش کی، وہ مسئلہ حل کیا اور پھر اس کے ساتھ ہی ہاؤسنگ فائنینس کا اجرا ہو گیا ہے۔ پہلی بار انتہائی کم شرح سود پہ چھوٹے مکانوں کے لیے بینکوں نے تیاری کی ہے کہ وہ 5% پہ چھوٹے گھروں کے لیے قرضہ فراہم کریں گے اور اس سے بڑے گھروں کے لیے 7% پہ کریں گے، جو کہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے۔ بینکوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنے پورٹ فولیو کا 5% جو ہے وہ اس تعمیراتی سیکٹر کے لیے وقف کریں گے اور اگلے 18 مہینوں میں تقریباً 350 ارب روپوں سے یہ تعمیراتی سیکٹر میں بینکوں کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ دوسری جانب FBR کو قائل کیا گیا ہے، وہاں پر ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کنسٹرکشن کی جو سرمایہ کاری ہوگی اس پہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا 31 دسمبر اس سال کے آخر تک۔ یہ بھی بہت مشکل مرحلہ تھا، اس کے لیے بھی نہ صرف یہ کہ FBR کو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم نے قائل کیا، بلکہ IMF کے ساتھ انہوں نے خود براہ راست بات چیت کی اور اس مسئلے کو حل کرایا۔ اس کے ساتھ ہی اب بھرپور انداز سے کنسٹرکشن پیکیج جاری ہو گیا ہے، 30 ارب روپے کی سبسڈی حکومت نے جاری کی ہے، نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ پروگرام لانچ ہو چکا ہے اور اس کے ذریعے فوری طور پہ تعمیرات کا عمل شروع ہونا ہے۔ جیسے کہ توقعات تھی، ابتدائی طور پر ہی رسپانس آ رہا ہے۔ کنسٹرکشن سے منسلک 40 انڈسٹریز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہلچل شروع ہو چکی ہے اور اس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایک ایکسائٹمنٹ اور سینٹیمنٹ کا آغاز نظر آتا ہے جس کا برملا اظہار ہوا اسلام آباد میں، جہاں پر CDA نے چند دن پہلے بلیو ایریا میں کچھ کمرشل پلاٹس کی آکشن کی اور ناقابل یقین رسپانس دیکھنے میں آیا۔ 15 لاکھ روپے گز تک دے کے لوگوں نے کمرشل پراپرٹی خریدی، 17 ارب روپے کی CDA کو اس سلسلے میں آمدن ہوئی ہے۔ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ڈیولپرز، بلڈرز یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کنسٹرکشن اور تعمیرات کے حوالے سے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اسی لیے وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت کے لیے، کاروبار کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے خود وزیر اعظم نے سر توڑ کوششیں کی۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہم نے بنائی، اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کس طرح کی رکاوٹیں ہیں سامنے، ہر مرحلے کے اوپر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی۔ ہم کہیں کہ چل کیوں نہیں رہا، کیوں نہیں ہمارا پروجیکٹ آگے جا رہا، تو پتہ چلتا تھا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی جس سے وہ رک جاتا تھا۔ ہر جگہ FBR کے اندر کوئی رکاوٹ تھی، کوئی ایک جگہ ہٹاتے تھے دوسری آ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی جو کہ ایک عام آدمی کے لیے اس انڈسٹری کے اندر، کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں آگے جانا اس کو روکتی تھی۔ تو پھر میں نے خود پورا یہ پچھلے 3-4 مہینے میں نے پوری طرح بیٹھ کے خود اس کو اسپیئر ہیڈ کیا اور تب مجھے پوری طرح اندازہ ہوا کہ ہم کس طرح کا ہمارا سسٹم کس طرح چوک کرتا ہے ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہونے دیتا۔ تو میں نے یہ کنسٹرکشن کے اندر خاص طور پہ دیکھا اور پھر میں اب پورا ہیڈ کر رہا ہوں یہ جو ہاؤسنگ ہمارا لانچ ہو گیا ہے۔ یقیناً بیوروکریسی کی رکاوٹیں تو دور کر دی ہیں، اب وزیر اعظم عمران خان کے سامنے 2 بڑے پروجیکٹ ہیں جو وہ فوری طور پہ لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ لاہور ریور فرنٹ اتھارٹی وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، 1 لاکھ ایکڑ پہ نئے شہر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں بڈھا آئلینڈ، ایک آئلینڈ کراچی کا جو فیز 8 کے قریب ہے DHA کے، وہاں پر بھی ایک نیا شہر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ایمبیشس ہے، بہت ہی یقیناً ہر لحاظ سے بہت ہی ایمبیشس پروجیکٹس ہیں اور اگر اس پہ
ایک फ्रैक्शन भी अमल हो गया तो यकीनन ये पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस हवाले से हमने जो स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ासतौर पर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को मुसलसल इस प्रोग्राम में हमने शामिल किया है, हुकूमती लोग भी शामिल रहे हैं। आज हम आपको एक दूसरा यूनिक पर्सपेक्टिव देंगे कि जो वो इदारा जो कि टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर और रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर पे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे निगाह रखता है, उसको डील करता है, हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से मुंसलिक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और बाकायदा इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, ज़मीन.com। उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़ीशान अली ख़ान हमारे साथ हैं, जो कि पाकिस्तान में एक और इसी किस्म की आउटलेट चलाते हैं जो दूसरे मामला से को डील करती है, OLX, उसको भी हेड करते हैं ज़ीशान अली ख़ान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इस पर एक्टिविटी भी शुरू हो गई है और हर लिहाज से लोगों ने बड़ी इस पर अपनी उम्मीदों का इजहार किया है। प्राइम मिनिस्टर, उनकी गवर्नमेंट का बड़ा इस पे ज़ोर है और आपका एक दूसरा एंगल है, आपकी पल्स पे हाथ होती है। आप क्या देख रहे हैं जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और ये पैकेज लॉन्च हुआ है, कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है, वाइब्स आ रही हैं कुछ? जी बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब। सबसे पहले तो मैं कहूँगा जितनी आपकी नॉलेज है जी रियल एस्टेट के ऊपर, शायद हम उसकी आधी भी नॉलेज ना रखते हो, बट आपने मुझे मौका दिया तो आज ज़रूर मैं इस चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगा और पूरी कौम को मैं बताना चाहूँगा जी कि ये जो इनिशिएटिव इमरान खान साहब लेके आए हैं, ये यकीनन हमारे मुल्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होएगा ओवर टाइम। और इन इनिशिएटिव्स की वजह से हम लोग जो मार्केट में देख रहे हैं 100% वो ट्रैक्शन और मूवमेंट है। अलबत्ता ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है। मैं आपको थोड़ी सी पल्स देता हूँ जी कि मार्केट इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप मार्केट का जायज़ा लें तो मार्केट में जो इस वक्त ट्रांजैक्शन वॉल्यूम यानी ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है वो तकरीबन 40% पे आ गई है और वो 40% से आहिस्ता आहिस्ता पिछले महीने से ये महीना थोड़ा सा टफ़ ही था। ये दोनों महीने टफ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं अगले 2 महीने टफ़ रहेंगे, उसके बाद ये ट्रैक्शन बिल्ड अप होना शुरू होगी और इंशाल्लाह वो मूवमेंट रहेगी। लेकिन हम साथ साथ ये देख रहे हैं कि इस पैकेज की वजह से और रिलीफ़ की वजह से घरों की ख़रीदो फ़रोख्त में थोड़ी मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। लाहौर की अगर बात करूँ तो इस वक्त फ़ेज़ 7 फ़ेज़ 8 DHA में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है, मूवमेंट हो रही है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बिल्डअप हो रही है और कुछ सेगमेंट्स अभी स्लो भी हैं। CVT स्टैम्प ड्यूटी कम हो गई तो उसकी वजह से हम फ़ायदा देख रहे हैं। सो ओवरऑल आई मस्ट से दैट जितना इस गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, we strongly feel our data is indicating कि this is going to be a great mover for Pakistan। और लेकिन खान साहब ये बताइएगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट, माफ़ कीजिएगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरी इनिशिएटिव का, जो कि फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि हाउसिंग फाइनेंस और ऑर्गेनाइज तरीके से बैंक्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं और जो छोटे घर है उसके लिए 5% पे आपको मिल जाएगा, 7% पे मिल जाएगा और फिर फाइनेंस अवेलेबल होगा। बैंक्स अपना 5% जो उनका पोर्टफोलियो है वो इसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो लिक्विडिटी भी आएगी। फ़र्स्ट टाइम इस अंदाज़ पे हाउसिंग फाइनेंस आ रही है। ये पहली बार तो हो रहा है लेकिन लोगों को समझने में थोड़ा थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये वो चीज़ है जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई और पूरी दुनिया में होती रही है। प्रॉमिस तो बेपनाह होना चाहिए इसमें। जी यकीनन कामरान साहब। सो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, सबसे जो इस वक्त की अहम ज़रूरत है वो यही है कि हमारी लीजिंग मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। हम सब जानते हैं जी कि GDP में जो कंट्रीब्यूशन है, इमरान खान साहब ने बाकायदा बार बार इसका इजहार किया, वो 0.2% है और जबकि आपकी नेबरिंग कंट्रीज में 5%, 10% एंड द नंबर्स कीप गोइंग अप। सो ग्रेट इनिशिएटिव जहाँ तक इसकी एक ज़रूरत है, बिकॉज आप देखें हमारी जो इस वक्त रियल एस्टेट की मार्केट है वो एलीट क्लास या वो मिडिल क्लास या मिडिल अपर क्लास को कैटर करती है और जो आपकी वेव ऑफ न्यू बायर्स जिसकी ज़रूरत है, जिससे पूरी मार्केट ने उठना है। बिकॉज देखिए जब मनी एक्सचेंज नहीं करेगा हैंड, जब आप मूवमेंट नहीं आप देखेंगे तो तब तक आपकी मार्केट और ये 60 या 80 इंडस्ट्रीज जो इसके साथ मुंसलिक है वो नहीं चल सकती। लेकिन इसके साथ साथ मैं थोड़ी तवज्जो जो सारी ऑडियंस की दिलाना चाहूँगा कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पाकिस्तान में। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है लैंड का। हमारी कैश बेस्ड इकोनॉमी रही है जी और रियल एस्टेट के अंदर बिकॉज ऑफ कैश बेस्ड इकोनॉमी लैंड हमेशा वैल्यू गेन करता रहा है। हमारी मार्केट वॉलेटाइल नहीं है।
سو جب یہ مارگیج مارکیٹ آپ کی انسٹل ہو جائے گی, جب یہ ایکٹیو ہو جائے گی, تو اس کی وجہ سے ہماری والیٹیلیٹی بھی آئے گی. نقصان بھی ہوتا ہے, فائدہ بھی ہوتا ہے, صرف فائدہ نہیں ہم دیکھ سکتے. سو دس از اے مچ نیڈیڈ انیشیٹو. لیکن آپ کی جو لینڈ ویلیو ہے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں 5% یا 7% جو بھی آپ کو انٹرسٹ ریٹ مل جاتا ہے, وچ از مچ لوور دین دا مارکیٹ ریٹ, کائبور سے کم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک لینڈ کی جو پرائس ہے اس کو کہاں سے آپ مینیج کریں گے کہ وہ لینڈ کاسٹ ہے. کیونکہ دیکھیں ہم نے رہنا ہے شہروں کے اندر, اگر میں ایک آبادی کھڑی بھی کر لیتا ہوں تو اس کے اندر جن لوگوں نے کام کرنا ہے انہوں نے پھر شہر کے اندر آ کے کام کرنا ہے اور بزنسز کو سپورٹ کرنا ہے. سو دیٹس اے چیلنج دا گورنمنٹ از فیسنگ, اور اس کے اندر کافی کام ہو سکتا ہے. ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں گا آپ کو کہ اگر ہم کچھ ایگریکلچرل پیسز آف لینڈ کو لے لیں, ہم ایک پرائیویٹ یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں, کمپنیز کو انگیج کریں, ان سے کہ آپ آئیں, آ کے اس کے اندر پوری ایک سوسائٹی کنسیو کریں, اور لینڈ کی ویلیو کیونکہ ایگریکلچر کی سستی ہوتی ہے, کچھ پیسز جو آپ کی سٹی کے سبربز میں ہیں, اور ان کو ہم کنورٹ کریں, اور ان کو کنورٹ کر کے اس کے اندر سے پھر ہم پروجیکٹس نکالیں تو آپ کی لینڈ کی ویلیو کو مینیج کیا جا سکتا ہے. سو دیٹس ون چیلنج. بٹ جہاں تک آپ یہ بات کریں نیو ویو آف بائرز اور یہ 5% 7% سبسڈی, اس پہ آئی تھنک تو خان صاحب اس میں ایک اور چیز بڑی ضروری ہے نا کہ آپ کیونکہ پہلی بار فرسٹ ٹائم ایور یہ ہو رہا ہے, اس قسم کی پوٹینشیل اویلیبل ہے, اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں ایک لوور مڈل کلاس آدمی کے لیے, ایک ملازم پیشہ شخص کے لیے, کہ وہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنا گھر بنا لے, چھوٹا گھر بنا لے, ایک چھوٹا فلیٹ لے لے. مگر اس کے لیے اویئرنیس بھی تو اس کو دینی ضروری ہوگی, کیونکہ یہ لوگ ہمارے جو ہیں اس کی تو اے بی سی بھی ابھی نہیں جانتے ہاؤسنگ فائنینس کی, کہ کس طریقے سے وہ یہ جو ہے وہ مارگیج فائنینسنگ کیسے ہوتی ہے. اس کے لیے اگر وہ ملازم پیشہ ہیں, ان کی سیکیور ملازمت ہے تو ان کو یہ سب مل سکتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ کی بھی تو ضرورت ہے. لوگوں کو تو بیچاروں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے. جی باقاعدہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک لوگوں کی آگاہی کریٹ کرنی ہے اس میں اٹس اے چیلنج. لیکن دیکھیں ہماری قوم بڑی سمجھدار ہے, رائٹ. آپ نے اگر اس کو اسٹرکچر کر کے اور اسمالر پیسز میں ایجوکیٹ کیا, اور آپ نے پوری کمیونٹی کو اس میں انگیج کرنا ہے, بیکاز جتنی ریل اسٹیٹ کمیونٹی ہے ہمارے اندازے کے مطابق 15,000 ریل اسٹیٹ آفیسز ہیں پورے ملک میں, اینڈ آپ کے کافی ڈیولپرس بھی ہیں, پھر ایسوسیشنز ہیں آباد. سو آپ پوری آرگنائزیشنس کو جب اس میں انوالو کریں گے اور وہ ایک ایجوکیشنل ڈرائیو پہ جائیں گے, باقاعدہ میں آپ کو اپنے ایگزامپل سے بات کرتا ہوں جی, کہ ہم لوگوں نے جب کام شروع کیا لوگوں کو انٹرنیٹ پہ کام کرنا نہیں آتا تھا. آج لوگ انٹرنیٹ پہ کام بھی کرتی ہیں, ایجنسیز باقاعدہ لیڈس کو چیک کرتی ہیں, وہ رپلائی کرتی ہیں, ای میلس کو یوز کرتی ہیں, اور کچھ کبھی کبھی ہمیں سکھا بھی رہی ہوتی ہیں, اور اس میں بڑے ایجوکیٹڈ کلاس اس پورے ریل اسٹیٹ کے کمیونٹی کے اندر آ چکی ہے. سو جہاں تک لوگوں کی بات ہے, یس اس اے چیلنج, ایک اور بڑا چیلنج ہے. لیکن دیکھیں ہم نے ہر چھوٹا چھوٹا قدم اٹھا کے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. دس از ون آف دا مینی اسٹیپس. یہ پہلی چیز انہوں نے سارٹ آؤٹ کی ہے, دس واز مچ نیڈڈ, اور انشاءاللہ ہمارے جیسا ادارہ ہے اور اس طرح کافی ادارے جو مل کے خان صاحب یہ فرمائیے گا, آپ سے زیادہ کوئی نہیں اچھا بتا سکتا کہ ڈیمانڈ کی کیا سچویشن ہے ہمارے یہاں. مثال کے طور پہ پاکستان کے بڑے شہروں میں جہاں پر بیسکلی اس پروڈکٹ کو جانا ہے, یہ سپلائی سائڈ ہم کر رہے ہیں, ہمیں ڈیمانڈ کو بھی تو دیکھنا ہوگا. ہمیں معلوم ہے کہ کراچی وغیرہ میں تو سالوں سے نئی سپریم کورٹ آرڈرز مختلف وجوہات کی بنا پر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. کیسی ڈیمانڈ ہے اس وقت, سرچ دیکھ سکتے ہیں ڈیمانڈ کی ہم؟ اچھا کامران صاحب, اگر میں آپ کو نمبرز پہ بات کروں تو جو سب سے زیادہ اٹریکشن ہم جس پروڈکٹ میں دیکھتے ہیں وہ 5 مرلے اور 10 مرلے کے گھروں میں یا پلاٹس میں ہی دیکھتے ہیں. کیونکہ دا پرابلم اس کہ جب آپ پلاٹس کی طرح اس کو رول آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ پلاٹس ایک انویسٹمنٹ پروڈکٹ بن جاتے ہیں اور اس میں کبھی گھر بنتے ہی نہیں ہیں. سو ہمیں ایک کمپلیٹ یونٹس لانچ کرنی ہے گھروں کی طرح, رائٹ. وہ گھر جب آپ اس کو کریں گے جو گورنمنٹ کا بھی ارادہ ہے. سو ڈیمانڈ دیکھیں, ڈیمانڈ از اے فنکشن آف, آپ کو سب کو پتہ ہے جی ہاؤس ہولڈ شارٹیج پاکستان میں 10 ملین کو بھی کراس کر چکی ہے, اور وہ میسز کی ضرورت ہے. تو میسز کی ڈیمانڈ بہت ہائی ہے. اگر آپ اس کو انویسٹمنٹ ڈیمانڈ کی طرف چلے جائیں گے تو دیٹس ناٹ دا پرابلم. سو ڈیمانڈ ہماری آلویز ہیز بین دیر, وہ آگے بڑھتے بھی جا رہی ہے. لیکن ڈیمانڈ کے اندر جو پروڈکٹ ہے نا جی, آپ کو پروڈکٹ جب تک صحیح نہیں ہوئے گا تو ڈیمانڈ ایڈریس نہیں ہوئے گی. سو دس از دا رائٹ پروڈکٹ. ان کی جو کوشش جہاں تک ہے نا جی کہ 10 سے 12,000 کی انسٹالمنٹ کے اندر ہم اس کو مینیج کر سکیں, وہ 10 سے 12,000 کا جو نمبر ہے وہ ایک چیلنج ہے, کیونکہ اس کے اندر پھر ڈیولپر کے ریٹرنز آپ نے رکھنے ہیں. اگر ڈیولپر کے ریٹرنز نہیں ہوئیں گے تو وہ 10 سے 12,000 میں مینیج کرنا مشکل ہوگا. بٹ نان دا لیس کی ڈیمانڈ کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرانزیکشن والیوم لو ہے اس وقت, وہ کووڈ کا امپیکٹ آیا ہوا ہے, اکانومی کا بھی امپیکٹ ہے, لیکن سی وی ٹی اسٹیمپ ڈیوٹی نیچے آ گئی ہے آپ کی, رائٹ. سو پیپل آر پازیٹیو. کچھ حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کچھ ایلیمنٹس آف ٹریڈنگ بھی شروع ہو گئے ہیں, وچ از ناٹ سو پازیٹیو فار دا مارکیٹ. لیکن ساتھ ساتھ جو نیچرل آرگینک ڈیمانڈ ہے وہ تو آپ کی ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہے. جو پروڈکٹ کی, جس طرح عمران خان صاحب نے ابھی آپ نے ایک وہ چھوٹا سا ہمیں کلپ سنایا جس میں انہوں نے کہا کہ جو روڈ بلاکس ہیں
द रेड टेप उसको रिमूव करना है, आपने करप्शन एलिमेंट्स को रिमूव करना है, राइट, वहाँ पे काफ़ी काम होने वाला है अभी भी। बट उसके साथ साथ ये डिमांड इंशाल्लाह पाकिस्तान में अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया और ये 10% भी सक्सेसफुल हो गया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि दिस विल बी ए मेजर अचीवमेंट फॉर द गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच जनाब ज़ीशान अली खान हमारे साथ मौजूद थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़मीन.com और OLX.com। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म के तमाम जो एम्बिशियस प्रोग्राम हैं उनकी कामयाबी का दारोमदार उसकी कामयाबी हो पंजाब में, ये बड़ा ज़रूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत फ्रीक्वेंटली पंजाब का दौरा करते हैं, फिर जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो हर चीज़ का ख़ुद जायज़ा लेते हैं। उनका अदम एतमाद पंजाब में अपनी टीम के खिलाड़ियों पर तो ज़रूर होता है, लेकिन कप्तान उस्मान बुज़दार पे नहीं। एक बार फिर उन्होंने अपने एतमाद का इजहार किया जब वीकेंड पे वो लाहौर पहुँचे थे। एतमाद और अदम एतमाद की कहानी, जिसका असर क्या होता है पंजाब में, वो उसका जिक्र करेंगे छोटे से वक्त के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान का हर दौरा लाहौर हुकूमत पंजाब के लिए एक इम्तहान होता है। हर दौरे के दौरान जो उनके तासुरात होते हैं उसके नतीजे में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनका पंजाब में अपनी टीम के कप्तान पर तो एतमाद मौजूद होता है, मगर खिलाड़ियों पर उनका एतमाद नहीं होता और इसके असरात नज़र आते हैं। हर दौरे के दौरान, तकरीबन हर दौरे के दौरान वो कप्तान पर अपने एतमाद का इजहार करते हैं, खिलाड़ियों को ज़बरदस्त तरीके से तब्दील करते हैं और इस अंदाज़ की उखाड़ पिछाड़ हुई है पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कि पाकिस्तान में उसका कोई सानी नज़र नहीं आता। इसी दौरान उससे बज़ाहिर तो ये लगता है कि लफ्ज़ी तौर पर वज़ीर आज़म का एतमाद बरकरार है सरदार उस्मान खान बुज़दार पे, लेकिन अमली तौर पे जो वो एक्शन लेते हैं उससे लगता ये है कि एतमाद में कहीं कहीं फुक़दान भी है और इसीलिए उन्हें उखाड़ पिछाड़ करनी पड़ती है, तब्दीलियाँ करनी पड़ती है। इख्तिताम हफ्ता भी वो लाहौर में थे जहाँ उन्होंने बिज़नेस पार्क का इफ्तिताह किया। इसके दौरान उन्होंने सरदार उस्मान बुज़दार पर अपने एतमाद का इजहार तो किया, लेकिन उसके साथ ही मुबैना तौर पर इल्ज़ामात की वजह से सेक्रेटरी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर शोएब अकबर और कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी, जो कि शायद चंद घंटे पहले ही कमिश्नर लाहौर की हैसियत से तैनात हुए थे, उनको फारिग कर दिया गया। और जब उनको पता चला कि इनकी सिफारिश की थी सूबाई वज़ीर असद खोखर ने, तो उनसे फौरी तौर पे इस्तीफ़ा मंगवा लिया गया। ये पंजाब का दौरा भी बहुत मीनिंगफुल था। पंजाब में सूबाई वज़रा के कलमदान की तब्दीली, ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़ और अफसरान के एक एक हफ्ते में तबादले मामूल की बात बन गई है। इस बार वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर पहुँचते ही वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के 2 चहीते अफसरान कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी और सेक्रेटरी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर शोएब अकबर को अचानक ओहदों से हटा दिया और आधे घंटे के नोटिस पर दोनों अफसरान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। डॉक्टर शोएब अकबर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर बहुत बाअसर समझे जाते थे, जबकि कमिश्नर लाहौर आसिफ बिलाल लोधी पर पटवारियों से माहाना लेन देन और मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के इल्जामात सामने आते रहे हैं। इन छाटियों की बुनियाद पर ही पंजाब के सूबाई वज़ीर वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज असद खोखर को वजारत से फारिग होना पड़ा। मुबैना तौर पर असद खोखर की सिफारिश पर इन अफसरान को तैनात किया गया था। इल्जामात और कारकर्दगी से कतई नज़र वैसे भी पिछले 2 साल में पंजाब में 4 IGs तब्दील हो चुके हैं। इस वक्त 5वें IG काम कर रहे हैं। 4 चीफ सेक्रेटरीज, 3 हेल्थ सेक्रेटरीज, 5 सेक्रेटरी फाइनेंस, 6 सेक्रेटरी एजुकेशन तब्दील हो चुके हैं। LDA में 3 DGs तब्दील हो चुके हैं। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और RPOs तो दर्जनों की तादाद में हर चंद माह बाद तब्दील होते रहते हैं। दिलचस्प बात है कि हर कुछ हफ्तों बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के जाने की अफवाहें भी फैलती हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान हर बार वज़ीर आला बुज़दार पर पहले से ज्यादा और भरपूर एतमाद का इजहार करते हैं। इस एतमाद को वज़ीर आला बुज़दार अपना सियासी सरमाया समझते हैं। इस बार दौरा लाहौर के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में करप्शन खत्म ना होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इतलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि करप्शन से मुतालिक उन्हें मियाँ वाली, लाहौर और दीगर अजला से बहुत कुछ पता चला है। खबरें हैं कि PTI के अरकान असम्बली ने वज़ीर आज़म को खूब शिकायतें लगाईं, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बुज़दार साहब, अरकान असम्बली का आइंदा कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। उनके तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं। तरक्याती स्कीमें जहाँ जहाँ मुमकिन हो शुरू की जाएँ। इस मौजू पर मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी हसन रज़ा लाहौर से मौजूद हैं। हसन, बताइएगा कि ये दौरा जो था इसकी क्या ख़ुसूसियत थी? ये वीकेंड यकीनन जब भी प्राइम मिनिस्टर लाहौर आते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के लिए और फिर जो टीम है चीफ मिनिस्टर बुज़दार के लिए वो
ہمیشہ بڑا کڑا وقت ہوتا ہے اور اس کے ہمیشہ اثرات ہوتے ہیں۔ جی بالکل، پرائم منسٹر جب بھی آئے ہیں وہ یہی اطلاعات آتی تھی کہ شاید کچھ وزارتوں میں تبدیلیاں اور رد و بدل ہو سکتے ہیں، کچھ بیوروکریسی میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ اس بار جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق پرائم منسٹر جب لاہور آ رہے تھے تو ان کو 7 بیوروکریٹس جو ہیں ان کو وفاق میں بھجوانے کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ معاملات ڈسکشن آئی تھی، اور جو ہے 6 وزیر تھے جن کو عہدوں سے ہٹایا جانا تھا۔ لیکن جب یہاں پر پہنچے بریفنگ لی گئی اور کچھ وزراء کو پھر اسلام آباد بھی بلایا گیا، جو کہ کل 2 وزیر جو ہے میری اطلاعات کے مطابق کل مل کے بھی آئے ہیں، ان کو وہاں پر بلایا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی کچھ وزراء کو اسلام آباد بلایا جاتا رہا۔ 2-3 جو ہے وہ معاملات سامنے آتے رہے کہ پرائم منسٹر کا یہ وزٹ صرف یہ دکھانا تھا کہ جو غلط کرے گا، جو کرپشن کرے گا یا جو دھرا بندی بنائے گا، گروپنگ کرے گا، اس کو کسی صورت جو ہے یہاں پر نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اور انڈائریکٹ طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک میسج دیا گیا ہے کہ جو ان کے بہت قریبی افراد تھے، جس طرح آصف بلال لودھی کمشنر لاہور، ڈاکٹر شعیب اکبر سیکرٹری سروسز، اور اسد کھوکر جو کہ بہت قریبی جو ہے وزیر تھے، جو بہت قریبی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے سمجھے جاتے تھے، ان کو تینوں افراد کو تبدیل کرنے کے بعد عثمان بزدار کو انڈائریکٹ یہ میسج دیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے غلط یا کوئی غیر قانونی اقدام جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوگا۔ عثمان بزدار کی پہلی میٹنگ میں پرائم منسٹر نے ان کی تعریف تو کی، جو اندر موجود تھے وہ کمشنر لاہور ہیں آصف بلال، یہ تو 24 گھنٹے پہلے ہی کمشنر لگے تھے نا؟ تقریباً 3 دن قبل جو ہے وہ یہاں پر لگے تھے، اور ان کو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ پہلے سیکٹری وابڈا تھے، اس سے پہلے کمشنر لاہور تھے، اور بہت سارے ان کے الزامات لگتے رہے، انگلیاں اٹھتی رہی کہ شاید پٹواریوں سے یا ٹھیکیداروں کو نوازا جاتا رہا، یا کسی انڈائریکٹ طریقے سے کسی افراد کو جو ہے وزراء کو جو ہے وہ نوازا جاتا رہا، کوئی ملی بھگت تھی، پورا ٹرائکا تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے بیوروکریسی میں جب اعظم سلیمان آئے تھے چیف سیکرٹری پنجاب، اس وقت بھی ان کی جانب سے مخالفت کی گئی تھی، اور یہی وجوہات بنی کہ ان کو پھر ہٹایا گیا۔ اور جب پرائم منسٹر کو بتایا گیا کہ دوبارہ ان کو کسی ایجنڈے کے تحت لایا گیا ہے تو پرائم منسٹر نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور فوری عہدے سے ہٹانے کے احکامات دیے، اور چند تقریباً آدھے گھنٹے میں نوٹیفکیشن جاری کرنے کے بعد پرائم منسٹر کو آگاہ کیا گیا کہ یہاں پر ان کو فوری طور پر ہٹا دیا گیا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جس ٹارگیٹس کیا آپ دیکھے گئے ہیں، اب اہداف کیا ہیں جو وزیر اعظم نے اس دورہ لاہور میں چیف منسٹر کو دیے ہیں؟ یقیناً اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، ان کی ٹیم کے اہم لوگوں کو انہوں نے نکالا، صوبائی کابینہ کے ایک وزیر سے استعفیٰ لیا۔ اب اہداف کیا ہیں، ڈیلیور کیا کرنا ہے پرائم منسٹر؟ کیا اہداف طے کر آئے ہیں وزیر اعلیٰ کے ساتھ پنجاب کے لیے؟ وہ تو یہی کہہ کر گئے ہیں کہ کرپشن جو ہے پہلے سے کئی گنا بڑھ گئی ہے، اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ جو ممبران قومی اسمبلی تھے انہوں نے ایک نہیں بہت سارے اعتراضات لگائے، نہ ترقیاتی اسکیموں کے فنڈ ملتے ہیں، اور یہاں تک کہ ڈی جی خان کے ہی ایک ممبر قومی اسمبلی نے کہا گیا کہ ہمیں پیسے نہیں ملتے، جبکہ عثمان بزدار کی 3 تحصیلیں ہیں وہاں پر پیسہ لگایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو عثمان بزدار کی جانب سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے، اور یہ اب جو طے کیے گئے ہیں اس میں یہ کرپشن ختم کی جائے، جن اضلاع میں ترقیاتی فنڈز نہیں ملتے ان کو جو ہے وہ فنڈز فراہم کیے جائیں، اور خاص طور پہ ایک وزیر جو ہے جن کے حوالے سے بہت ساری رپورٹس آ رہی ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ وہ گروپ اور دھرے بندی سے نکل کے جو ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے ڈپارٹمنٹل پرفارمنس کے حوالے سے ان پر فوکس کریں، بجائے کہ کیونکہ اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ شاید 9 سے 10 افراد ہیں جو وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے گروپنگ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے پرائم منسٹر کی جانب سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ ہم ان کو چھوڑ کے ہمیں عوام کو ڈیلیور کرنا چاہیے، صاف پانی کی فراہمی کے لیے اقدامات کریں، ترقیاتی اسکیموں کو دیں، اور جہاں پہ کرپشن ہے اس کو ختم کیا جائے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو ٹاسک دیا، نہ کہ وزیر اعلیٰ کو یہ کہا گیا، اور اس میٹنگ میں باقاعدہ چیف سیکرٹری آئی جی کو بلا کر یہ کہا گیا کہ آپ کرپشن ختم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں، آئندہ مجھے ایسی شکایت نہ ملے، اور وزیر اعلیٰ کو یہ کہا گیا کہ مجھے آئندہ ممبران اسمبلی کی جانب سے گلے شکوے موصول نہ ہو، اور ان کے جتنے بھی گلے شکوے ہیں ان کے ختم کیے جائے، یعنی ان کو وارن کیا گیا۔ اور پورے ٹور سے یہ لگ رہا تھا کہ پرائم منسٹر پراپر تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور کسی بھی میٹنگ میں انہوں نے جو سوال کیا جاتا رہا وہ چیف منسٹر کی طرف دیکھتے، اور جو اندر موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ چیف منسٹر کی جانب سے کئی جوابات نہیں دیے گئے، اور پہلی میٹنگ میں تو تعریف کی گئی، لیکن بعد میٹنگ میں ان پر جو ہے وہ سخت ناراضگی کا بھی اظہار کیا گیا کہ یہ ٹاسک، یہ امید آپ سے نہیں کی جا سکتی تھی، یہ آپ کو کام کرنا چاہیے تھا، کرپشن ختم کرنی چاہیے تھی، فلاں جگہ کا پولیس کی اصلاحات نہیں ہو سکی، بیوروکریسی کو آپ بار بار کیوں تبدیل کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے، اور یہ معاملہ مسلسل جاری ہے، پچھلے 2 سال سے جاری ہے۔ وزیر اعظم کا عموماً آنا ہوتا ہے ویکینڈ پہ، اور پھر جو پورا ٹریک ریکارڈ ہے 2 سال کے دوران بڑی تبدیلیاں پنجاب میں ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ریکارڈ نمبر کے آئی جیز، ریکارڈ نمبر کے چیف سیکرٹریز، ریکارڈ نمبر کے سیکرٹریز
اور ریکارڈ بار تبدیل ہو چکے ہیں، کابینہ میں بھی بہت تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اطمینان نہیں ہو پا رہا وزیر اعظم عمران خان کا، لیکن اپنے کپتان پر ان کا اعتماد بظاہر برقرار ہے عثمان بزدار پر، لیکن جو وہاں ٹیم جو کہ عثمان بزدار کی نہیں، یقیناً وہ بھی سینٹر سے آتی ہے، اس پر اعتماد آتا اور جاتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے پنجاب کی اوور آل جو پرفارمنس ہے اس کے سیاسی اثرات ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے مہنگے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک بھی کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔